بیٹا اب ہم شعر نمبر 4 کریں گے۔ شعر سنیے۔ والی شش جہاد واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت اور رحمت کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمرانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہر سمت اور ہر گوشے کا مالک ہے۔ یہ جو پہلا ہے نا، والی شش جہات، وہ ہر سمت اور ہر گوشے کا مالک ہے۔ واحد ذات، دنیا کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام مخلوقات اس کی بندگی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رازق پر روشنی ڈالتے ہوئے شاعر کہتا ہے، اب دیکھیں سیکنڈ مصرع ہے، رازق کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رازق پر روشنی ڈالتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ وہ کائنات کے ہر ذرے کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت اور محبت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا ذکر ہے۔ اب یہ آگے کیا ہے؟ رب رحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا ذکر ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر نہایت مہربان ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا نباتات۔ نباتات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ پودے، درخت وغیرہ، سب پر اس کی رحمت سایہ فگن رہتی ہے۔ یہ شعر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے، اس کی وحدانیت کو ماننے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دوبارہ وہ لکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا، کیونکہ اس میں رازق کائنات کا ذکر ہے۔ ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، سورہ جمعہ آیت 11۔ تو آپ نے یہ بیٹا تشریح لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔